یہ کہ وضو کرنے کے بعد 2 نفل تحیت الوضو پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عمل کرتے ہو کہ رات کو میں نے دیکھا کہ جنت میں مجھ سے پہلے تیرے قدموں کی آواز آ رہی تھی، ایک روایت میں تیرے جوتوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اور تو میں کچھ نہیں کرتا، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے یعنی یہ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ آدمی جنت میں تو مرنے کے بعد جائے گا، لیکن اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو اس دنیا میں بھی جنت میں ہے وہ۔ یہ حضرت بلال کے حوالے سے حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو حدیث پہلے آپ نے سنی وہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کا یہ عمل رہے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 نفل جو ہیں کس ٹائم پڑھے جائیں۔ جو سنت میں طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں اپنے گھر میں رہتا ہے، محلے میں، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ گھر میں اذان کے کلمات بھی پاکیزہ ہو کر سنے، اس سے پہلے وضو کر لے اور اچھے طریقے سے وضو کرے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گھر میں مصلی ڈال کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ جہاں بھی اللہ اللہ کی جاتی ہے، نفل پڑھے جاتے ہیں، دعا کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، سارے تاریخی آثار اسلام کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جگہ اللہ کی رحمت کا محبت بن جاتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اس کی تفصیل میں کل بتاؤں گا، لیکن آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ گھر میں نفل جو پڑھیں گے ہم، تو فرمایا کہ گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھر میں نماز پڑھو، ویران قبریں نہ بناؤ، قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں اگر اللہ اللہ نہ کی جائے، نماز نہ پڑھی جائے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، تو کم از کم وہاں برکت نہیں ہوتی، نحوست ہوتی ہے، یہ کچھ بھی ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، لیکن جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ ویران قبر فرمایا ہے، ویران قبر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دن تک یہ اصول رہا ہے، اور یہ طریقہ اور روٹین رہی آپ کی کہ آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر آ کر جماعت کراتے تھے۔ آپ نے آ کر مسجد میں نفل سنت نہیں پڑھے، وہ ان کے لیے نفل ہی تھے، سنت بھی۔ تو آپ نے جو کچھ بھی جماعت سے پہلے پڑھا وہ گھر میں پڑھا، اور آپ کی یہ پکی روٹین رہی آخری دن تک کہ جو کچھ بھی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پڑھا ہے نماز، جو بھی ہم آج کل سنت پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں، وہ واپس جا کر اپنے حجرہ مبارک میں پڑھا ہے، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ اکرام اٹھ کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ ایسے کر کے، سر نیچے کر کے، اور آپ کی طرف مڑ کر ایسے کھڑے ہوتے تھے، اور آپ جب تک اپنے کمرہ مبارک کے اندر جا کر دروازہ بند نہیں کر لیتے کھڑے رہتے تھے۔ تو اس لیے سنت میں اور ہماری سعادت مندی یہ ہے کہ جس چیز سے گھر میں برکت ہوتی ہے، برکت کا ایک بڑا مفہوم ہے، یہ کل میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس گھر کے اندر نماز پڑھنی چاہیے، اس میں ایک سر فہرست چیز جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ
گھر میں نماز پڑھو گے تو بچے دیکھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ میری ایک نواسی ہے، وہ ابھی سال کی نہیں ہوئی ہے، 5-6 مہینے کی ہے، تو وہ ایسے چلنے لگی ہے، تو اس نے دیکھا کہ میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو مصالحہ پڑھا ہوا تھا، میں اٹھ کر تلاوت کرنے لگا تو اس نے آ کر اپنا سر نیچے رکھا۔ یہ بچے سیکھتے ہیں، تو گھر میں ایک تو برکت ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ بچوں کو ترغیب ملتی ہے، اور یہ گھر کے اندر نماز پڑھنی جانی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ وضو کریں گے گھر میں تو مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ دیکھیں گی وضو کیسے کر رہے ہیں، پھر وہ بھی نماز یہ لگانے سے لگتا ہے، وگرنہ مسلمانوں کے گھر آج کل عمومی طور پر میں نے یہی دیکھا ہے کہ 10 بجے اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ اب میرے بچے تو اٹھ جاتے ہیں لیکن ناشتہ 10 بجے کرتے ہیں، تو ناشتہ 10 بجے کریں گے تو ڈاکٹر کی دکان بھر جائے گی، حکیم کی دکان بھر جائے گی، کیونکہ ناشتہ صبح سویرے ہوتا ہے اور ناشتہ کا بڑی اہمیت ہے۔ تو ناشتہ صبح نہ کریں آپ، 10 بجے کریں تو دوپہر کا کھانا کیسے کھائیں گے؟ اور اگر کھائیں گے، کیونکہ چھوڑتے نہیں ہیں لوگ، تو بیمار ہوں گے، اور رات کا کھانا پھر 10-11 بجے رات کو کھاتے ہیں۔ ہمارا اس علاقے میں کشمیر ہزارہ سارے ہم صبح ہم اس کو پچھائی کہتے ہیں، وہ رات کی بچی کوئی روٹی شوٹی دودھ شودھ کے ساتھ کھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہمارا کھانا پک جاتا ہے۔ صبح ہم کھانا کٹھے بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، اپنے کام جاتے ہیں، کوئی گھاس کاٹنے کا، کوئی مال مویشی کے پاس، اور پھر ہم رات کو مغرب کے فوراً بعد کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں عشاء کی اور سو جاتے ہیں۔ آپ دیہات میں جائیں گے تو ادھر بھی دیہاتوں میں ایسے ہی ہے، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ سنت بھی یہی ہے، سنت میں بھی یہی ہے، آپ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں، عشاء تک آپ نماز پڑھتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، دوسرا تیسرا، پھر آپ سو جاتے ہیں۔ اس سونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سحری اٹھ سکتے ہیں اور آپ دن کو حشاش بشاش رہ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ مصیبتیں ہماری دین کی ان برکتوں سے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ صرف میری یہ باتیں سنیں گے نہیں، بلکہ گھر میں ذرا تھوڑی سی کوشش کریں گے، محنت کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا اپنا وقت نکالیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ جا کر باہر دکان پہ اپنی حلال روزی کے لیے کوشش کرتے ہیں، میں یہاں زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا تھوڑا ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے گھر بدلنے چاہیے، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھروں میں بچوں کو وہ عادت پڑی ہوتی ہے، تو بچے وہ کرتے ہیں تو ہمیں قبر میں اس کا ثواب ہوتا ہے۔ وگرنہ ایسی گھر جس میں یہ نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے اور ایسے ہی بس انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ کھانا پینا بس، تو وہ مرتے ہیں لوگ تو ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے سیکھنے سے ہم ایک تو اللہ سے یہ امید رکھیں گے، اور بہت بڑا نفع ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب آدمی دن کو 3-4-5 مرتبہ وضو کرے اور یہ 2 نفل پڑھ لے تو جنت واجب ہوتی ہے، ہر دفعہ جنت واجب ہوتی ہے، ہر دفعہ جنت واجب ہوتی ہے۔ کتنی زندگی ہے انسان کی، اس لحاظ سے بڑی بابرکت زندگی ہے، اور اگر ہم یہ نہ کریں تو دن رات گزرتے رہتے ہیں، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا پیچھے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم یہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، دوسرے محنت کرتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا شور ڈالا ہوا ہے، تو وہ لوگ محنت کرتے ہیں، چاہے ان کا جو بھی سوچ ہے جو بھی کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے اپنے سنی مسلمان ہونے میں کسی قسم کا شک ہو تو میں آج ہی اور ابھی چھوڑ دوں۔ میں کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہوں نا، میری قبر آخرت ہے، اور صحابہ کرام سے لے کر جتنا میں بزرگان دین کو دیکھتا ہوں وہ سارے وہی کچھ کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں۔
یہ ابھی نئے نئے فتنے اور بن رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم آپ دیا کریں. میں آپ کے ساتھ یہ تربیت کی باتیں کروں گا، بچوں کو ساتھ لائیں آپ. اور انشاءاللہ میں جامع مسجد میں پہلے جمعے پر میں نے کہا تھا کہ آپ سارے لوگ میری بات سن لیں کہ آپ کے سوچ فکر مسلک جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن مجھے اپنی قبر میں اگر کوئی ذرا گڑبڑ نظر آئی تو میں تو باپ کی بات بھی نہیں مانتا، میں اپنی قبر کے مطابق چلوں گا. تو قبر کے مطابق ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. یہ 2 رکعت نماز نفل جن اوقات میں ویسے نفل منع ہیں اس میں یہ بھی منع ہے. مثلا عصر کی نماز پڑھ لی ہے فرض تو نفل منع ہے، تو وہ تو ہم پہلے وضو سے پہلے کر رہے ہیں. اور صبح صادق سے لے کر یہ ایک ٹائم رہ جاتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک نفل منع ہے، اس ٹائم پہ نہیں پڑھنا چاہیے. کسی قسم کی نفل نہیں، البتہ قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر 3 ٹائم ہیں جن میں کسی قسم کی سجدہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، وہ طلوع ہے، غروب ہے اور زوال ہے. طلوع، غروب اور زوال، اس میں 10 منٹ 5 منٹ طلوع کے بعد 5 منٹ پہلے، اس طرح غروب سے 4-5 منٹ پہلے بعد. ایسی کوئی چیز سجدے والی ہو تو وہ نہیں کرنی. اسی طرح زوال کا وقت وہ ہوتا ہے جب ہم سورج کے نیچے کھڑے ہوں تو ہمارا سایہ ہمارے پاؤں پر ہوتا ہے، اس کو زوال کہتے ہیں. وہ بھی 4-5 منٹ آگے پیچھے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اس ہمارے گفتگو کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، پرہیزگاری کا ذریعہ بنا اور اپنی تابعداری اور محبت کا ذریعہ بنا. اپنے محبوب کی تابعداری محبت کا ذریعہ بنا اور ہمارے آباء و اجداد اور امت مسلمہ کی بخشش کا ذریعہ بنا. اور ہمارے گھروں میں جو ضرورتیں ہماری جائز ضرورتیں ہیں وہ اپنی جناب سے عطا فرما اور ان کے حصول میں ہمارے اس دین فہمی کو، دین سمجھنے کو یا اللہ اس میں برکت نصیب فرما. رزق، عزت، ایمان، ہدایت، دنیا آخرت، صحت، تندرستی میں برکت نصیب فرما اور بے برکتی سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، لاچاریوں سے، محتاجیوں سے، رزق کی تنگیوں سے محفوظ فرما. اور یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں پریشان ہیں، خصوصاً کشمیر میں، سب کو آزادی نصیب فرما. اور یا اللہ سب کی جو دعائیں ہیں اپنی آزادی کے لیے، اپنے دین ایمان کے سلامتی کے لیے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.